حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برادر زادہ تھے۔ ان کے والد کا نام حاران تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ گزرا اور ان کی نشو نما حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آغوش تربیت کی مرہون منت تھی۔ حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم کی بیوی تھی وہ حضرت لوط علیہ السلام کی ہی بہن تھی، کیونکہ یہ دونوں بہن بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے، اس لیے ملت ابراہیمی کے پہلے مسلم اور اصحاب سابقون الاولین میں داخل ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی طرح عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے۔ ار شہر سے متعلق کہا جاتا ہے یہ عراق کے موجودہ شہر مکیر کی جگہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام یہیں کے رہنے والے تھے۔ ار کے معنی شہر کے ہیں۔ لفظ یور بھی ار یعنی شہر ہی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اسی لیے بیت المقدس کو یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں لفظ یورو شہر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور پورے لفظ کا مطلب امن کا شہر تھا۔ دیگر متعدد شہروں میں بھی اور یا ار یا یور بطور لاحقہ استعمال ہوتا ہے، مثلا لاہور، پشاور وغیرہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تعلق بھی سامیوں یعنی عربوں کے عبرانی گروہ سے تھا۔ عبرانی، اموریوں، کنعانیوں اور آرامیوں کے بعد چوتھا گروہ سامی تھا جو صحرائے عرب سے نکلا، جس نے شام میں بود و باش اختیار کی۔ اموریوں کے عہد میں معاملات شام کا مرکز انزاف شمال میں ملک کا وہ حصہ تھا جسے عام طور پر شام کا زمین نما حصہ کہتے ہیں۔ کنعانیوں کے دور میں مرکزی ساحلی علاقے کی طرف منتقل ہو گیا۔ آرامیوں کے زمانے اقتدار میں یہ مراکز اندرونی ملک میں تھا۔ عبرانی شام میں پہنچے تو جنوب میں فلسطین کو نمایاں اور مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی۔ جس زمانے میں عبرانی دشت عرب سے نکل کر شمال کی طرف گئے، اس زمانے میں شام کے جنوبی حصے کو کنعان کہتے تھے۔ یہیں سے عبرانی داخل ہوئے۔ ان کی ہجرت کو 3 مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اگرچہ ان کے درمیان واضح حد فاصل موجود نہیں۔ پہلی ہجرت 2 آبا دجلہ فرات سے ہوئی اور یہ 18ویں صدی قبل مسیح کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ دوسری ہجرت 14ویں صدی میں آرامیوں کے ساتھ ہوئی، اسے مورخین قلع الامارنا کا عہد کہتے ہیں۔ تیسری ہجرت وہ ہے جو مصر سے نیز شمال مشرق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام کے زیر قیادت 13ویں صدی قبل مسیح کے اواخر میں ہوئی۔ جب ان عبرانیوں کے بزرگ دوابا سے پیش رو بن کر آئے تھے تو اس وقت ساحلی علاقے میں کنعانیوں کو بڑی اکثریت حاصل تھی۔ سطح مرتفع پر اموری آباد تھے، لیکن یہ آبادی راحت پسند اور تن آسان تھی اور زیادہ گھنی نہ تھی، لہٰذا عبرانی نواردوں کو آباد کاری کا اچھا موقع مل گیا۔ چھوٹے گروہوں نے ان مقامات پر قبضہ جما رکھا تھا جو دور افتادہ تھے، وہ ہر ایک کے وہاں پہنچنے کا امکان نہ تھا۔ چنانچہ عبرانی نواردوں نے ان سب سے شادی بیاہ کے تعلقات پیدا کر لیے۔ اس طرح عبرانی وجود میں آئے جن کی اصل اور نسل میں سامیوں، حوریوں، خطیوں اور حتیٰ کہ دوسرے غیر سامی عناصر کا خون بھی شامل ہو گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ باہر سے جو خانہ بدوش یا نیم خانہ بدوش آتے تھے شام پہنچتے ہی تن آسان بن جاتے تھے اور اپنی قوت کا اثر سرچشمہ یعنی نقل و حرکت چھوڑ بیٹھتے تھے۔ عبرانیوں کے تعلق میں شام کی یہ خصوصیت خاص طور پر نمایاں ہوئی۔ جو لوگ آگے چل کر عبرانی کہلائے وہ صحرائے نوردی اور طالع آزمائی کرتے ہوئے آئے تھے، یا انہوں نے تنخواہ دار لشکریوں کی حیثیت اختیار کر لی تھی اور کسی خاص جماعت یا گروہ سے ان کا ربط اور تعلق نہ تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے پیشتر کے آباد کاروں کے درمیان مقیم ہو گئے جو ان سے زیادہ مہذب تھے۔ وہاں انہوں نے کھیتی باڑی کرنے، مکان بنانے کا ڈنگ سیکھ لیا اور ان تمام فنون میں مشغول ہو گئے جنہیں عام طور پر فنون حالت امن کہا جاتا ہے، بلکہ لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ عبرانیوں نے اپنی سامی بولی چھوڑ کر کنعانی زبان اختیار کر لی۔ فونیقی زبان اور پرانی عبرانی زبان جس میں عہد نامہ قدیم لکھا گیا تھا صرف بول چال میں الگ الگ رہی۔ بہرحال قدیم عبرانی لوگ بحیثیت مجموعی کنعانیوں کی مادی خضارت کے بنیادی پہلوؤں کے وارث بن گئے اور انہوں نے کنعانیوں کی بہت سی مذہبی عبادتوں اور دینی رسموں کو کسی نہ کسی شکل میں جاری رکھا۔ شام میں ان عبرانیوں کے قیام کے ابتدائی دور پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے متعلق جو بھی دستاویزات ملتی ہیں ان کا اسلوب تحریر افسانوی اور روایتی ہے۔ عبرانی روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام یا وہ قبیلہ جن سے ان کا تعلق تھا
وہ آب دجلہ اور فرات کے شہر ار میں آباد ہوئی، پھر آرام کے راستے فلسطین پہنچ کر عارضی طور پر جران میں مقیم ہو گئے۔ ان کے جان نشین حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام یعقوب علیہ السلام تھا۔ حضرت یعقوب کئی سال تک فیضان آرام میں رہے، پھر وہ اپنے بڑے بھائی عیسو کے مقابلے میں زیادہ فضیلت قرار پائے اور انہوں نے اپنا نام بدل کر اسرائیل رکھ لیا۔ عیسو کا دوسرا نام اریم یعنی سرخ تھا۔ اس کے اخلاف نے انجام کا کوہ صعیر کے مقامی باشندوں سے زمینیں چھین لیں اور خود رومیوں کے لقب سے مشہور ہوئے۔ یوں عیسو عبرانیوں کی زندگی فکر کے دائرے سے باہر نکل گیا۔ جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کے مقابلے میں الگ کر دیا گیا تھا، وہ ایک معزز مصری خاتون کے وطن سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، جن میں سے 11واں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ ایک گروہ کے ہاتھ فروخت ہوئے جو مصر جا رہا تھا، جہاں انہوں نے سلطنت مصر میں بہت اونچا درجہ حاصل کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں نے کئی پشتیں مصر میں گزاری، پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں عرض کی طرف لوٹے۔ یہ ابتدائی عبرانی سرگزشت کا سرسری خاکہ ہے جو اصل واقعے کے سینکڑوں سال بعد مرتب ہوا، اور یہ افواہوں یا زبانی روایتوں کے طویل سلسلے پر مبنی تھا۔ مورخین نے عبرانیوں کے جد اعلیٰ کی کہانی بیان کر دینے پر قناعت نہ کی، بلکہ وہ اسے پہلاتے انسانیت کی کہانی تیار کرنے میں لگ گئی، اور انہوں نے تخلیق کے آغاز سے اصل خاکے کی ابتدا کی۔ اس سلسلے میں انہوں نے بابلی روایات بھی لے لی، اور اس حقیقت کا احساس گزشتہ صدی کے بس تک نہیں کیا گیا تھا۔ ہاں، جب سہاری کتبوں کی کلید مل گئی اور تخلیقی عالم، ونیس، طوفان وغیرہ کے متعلق دیسی کہانیاں سامنے آ گئیں جیسی ہائبل کی پیدائش میں درج تھی، تو اس وقت احساس ہوا کہ بلا شبہ عبرانی مورخوں نے ان کہانیوں کو عمدہ شکل دی اور ان سے اخلاقی نتائج پیدا کیے، پھر انہیں ایسے حسین اور جمیل اسلوب میں پیش کیا کہ عالم انسانیت کی ادبی میراث کا ایک حصہ بن گئی۔ اس حیثیت میں تمام سرزمینوں اور زبانوں کے خانوں کے لیے دلچسپی اور ہدایت کا سرچشمہ بنی رہی۔ سردارانی قبیلہ کا عہد شروع ہونے سے پیشتر جو تاریخ عبرانی وقایع نگاروں نے مرتب کی ہے، صاف ظاہر ہے وہ تاریخ نہیں، خود سردارانی قبائل کے وقائع میں سے چھان پٹک کر تاریخی حقائق نکال لینا سہل نہیں۔ لہٰذا کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی عبرانیوں کی ابتدائی ہجرت کا آئینہ ہے۔ چنانچہ اس تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے عبرانیوں کی تاریخ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ یا پہلا حصہ وہ ہے جب ان عبرانیوں نے اپنے قدیم آباء و اجداد کے تحت دشت عرب سے نکل کر سرزمینوں کی طرف ہجرت کی۔ یہ دور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام تک آ کر ختم ہو جاتا ہے، اور انہی سے دوسرا دور فلسطین سے شروع ہوتا ہے اور مصر تک، اور پھر واپس مصر سے فلسطین تک جا پہنچتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بہن حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، ان کو یہ اعزاز اور مقام بھی حاصل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرتوں میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں۔ پور شہر میں جو مصیبتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بیتیں، ان میں یہ دونوں بہن بھائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شامل حال رہے، اور شہر میں کیونکہ بت پرستی اپنے عروج پر تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان بتوں کے خلاف آواز اٹھائی اور آپ کو اذیتوں کا نشانہ بنایا گیا، تب حضرت لوط علیہ السلام نے مکمل طور پر آپ کا ساتھ دیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور شہر سے نکل کر جران شہر کی طرف گئے، تب بھی حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ جران شہر سے جب آپ فلسطین میں داخل ہوئے، تب حضرت لوط علیہ السلام ان کے ہمراہ تھے، اور پھر حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مصر کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ توریت میں ہے کہ مصر میں قیام کے دوران کیونکہ دونوں کے پاس کافی ساز و سامان تھا، مویشیوں کے بڑے بڑے ریوڑ تھے، اس لیے ان کے چرواہوں اور محافظوں کے درمیان بہت زیادہ کشمکش رہنے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چرواہے چاہتے تھے کہ اس چراگاہ اور سبزہ زار سے پہلے ہمارے ریوڑ فائدہ اٹھائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے چرواہوں کی خواہش ہوتی تھی کہ اول ہی ہمارا حق سمجھا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس صورتحال کا اندازہ کر کے حضرت لوط علیہ السلام سے مشورہ کیا، اور دونوں کی صلاح سے یہ طے پایا کہ باہمی تعلقات کی خوشگواری، دائمی محبت اور الفت کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مشرقی اردن کے علاقے صدوم اور عمورہ چلے جائیں اور وہاں رہ کر دین حنیف کی تبلیغ کرتے رہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کا پیغام حق سناتے رہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر فلسطین چلے گئے اور وہاں رہ کر اسلام کی تعلیم و تبلیغ کا علم بلند کریں۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہونے کے بعد دونوں حضرات مصر سے نکلے فلسطین میں داخل ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے علیحدہ ہوئے اور مصر کی اردن کی طرف روانہ ہوئے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام دونوں فلسطین سے نکل کر مصر کی طرف گئے تھے تو اس وقت ان کے پاس اتنے بڑے بڑے ریوڑ نہیں تھے، لیکن جب دونوں مصر میں داخل ہوئے تو مصر کے بادشاہ نے انہیں خوب نوازا۔ ان کے نوازنے کی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں مصر کا بادشاہ ایک طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا ہم نسل تھا، اور اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے دور میں مصر پر جو خاندان حکمرانی کرتا تھا یہ سامی یعنی عربوں کا ایک گروہ تھا، جسے تاریخ کے اوراق میں ہکسوس اور امالکہ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ یہی ہکسوس صحرائے عرب سے نکل کر پہلے شام میں آباد ہوئے تھے، پھر مصر کے مالک بن گئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ہکسوس نام اصلاً مصری ہے، یعنی ہکسو شو سویس، جس کے معنی ہیں اجنبی سرزمینوں کے حکمران۔ مصر کے مشہور مورخ مافیکو نے سب سے پہلے یہ نام استعمال کیا، اور اس کے معنی چرواہے بادشاہ بتاتا ہے۔ پہلے یہ لقب بادشاہوں نے اختیار کیا تھا، پھر یہ پوری قوم کے لیے استعمال ہونے لگا۔ شام میں آباد ہونے کے بعد ہکسوس عربوں کا یہی گروہ فتح پر فتح حاصل کرتا ہوا مصر پہنچ گیا۔ اس کے بعد عربوں کے اس گروہ میں دیگر عرب قبائل بھی شامل ہو گئے، جن میں کنعانی اور ہوری خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ہکسوس وہ پہلی قوم تھی جس نے گھوڑے استعمال کیے، جو اس وقت بڑی قیمتی متاع سمجھے جاتے تھے، اور ان کی دیکھا دیکھی ارض شام کی کاسی قوم نے بھی گھوڑوں کو استعمال کرنا شروع کیا۔ انہی کی وجہ سے گھوڑے پہلے شام پھر مصر پہنچے۔ ان کے علاوہ ہکسوس نے جنگی رتھوں کو بھی دونوں ملکوں میں رواج دیا۔ گھوڑے پر سواری نہیں کی جاتی تھی، بلکہ گھوڑے ان دنوں جنگی رتھوں میں جوتے جاتے تھے۔ شروع میں عام لوگ گھوڑوں کی شکل ہی دیکھ کر ڈر جاتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے یہ جانور پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ہکسوس گھوڑے کے دفن کا خاص اہتمام کرتے تھے، یعنی اس کے لیے ایک قبر بناتے تھے اور دفن کرتے تھے، تو اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات اس کو قربانی کے لیے پیش کیا جاتا تھا اور اس کا گوشت بھی کھایا جاتا تھا۔ ہکسوس نے جن نئے ہتھیاروں کو رواج دیا وہ ایک خمدار فولادی تلوار اور ایک مرکب کمان تھی۔ یہ چیزیں پہل دوابہ دجلہ فرات میں عربوں کی اکابی خاندان حکومت کے ماتحت 24ویں قبل مسیح میں نمودار ہوئی تھی۔ ہتھیاروں میں ان کی برتری برنس کے استعمال پر موقوف تھی، جس کی تجارت کی ایک گزرگاہ شمالی شام میں سے تھی۔ ہکسوس کے ماتحت معدنیات سے استفادہ شام و مصر میں نئی بلندیوں پر پہنچ گیا تھا۔ جواہرات، آرائشات، ہاتھی دان کے کام اور کندہ کاری اور مینا کاری کے فن میں نمایاں ترقی ہوئی۔ ہڈیوں پر کندہ کاری کا سلسلہ شام کے اندر سنگی دور ہی میں نمودار ہو چکا تھا۔ ہکسوس کے دور میں مینا کاری شروع ہوئی۔ ابتدا میں مینا کاری کے نمونے بہت سادہ تھے، مثلاً سیدھے خط یا چھوٹے چھوٹے حلقے بنائے جاتے تھے، لیکن لکڑی کی صندوقچیوں یا فرنیچر کی دوسری چیزوں میں ہڈی یا ہاتھی دان سے بیل بوٹے بنانا دمشق میں اب تک فروغ پر ہے۔ ہکسوس نے مٹی کے ظروف کے نئے نمونے پیش کیے، اور ہکسوس کا دور ختم ہونے سے پیشتر فلسطین کے اندر ظروف سازی انتہائی کمال پر پہنچ چکی تھی۔ ہکسوس نے شہروں کے استحکام اور حفاظت کے لیے ایک نیا طریقہ کار استعمال کیا۔ ہکسوس نے جو استحکامات کا جو نیا نمونہ رائج کیا وہ کچھ اس طرح تھا کہ وہ عام طور پر ایک مستطیل حلقہ بنا لیتے جو تقریباً آدمی لمبا ہوتا، ساتھ ساتھ بڑے بڑے بھاری بلند اور ڈھلوان دمدمے تیار کر لیتے تھے۔ اس غرض سے بڑی عمدہ مٹی تیار کی جاتی تھی۔ مزید حفاظت کے لیے ارد گرد ایک خندق کھودی جاتی تھی۔ شام میں ہکسوس کے فن تعمیر کا بہترین نمونہ قطنہ میں ملتا ہے، جو غالباً ہکسوس کا مرکزی حکومت بھی تھا۔ قادس میں بھی کچھ نشانات پائے جاتے ہیں۔ کرکیش شہر میں استحکامات کی جگہ مٹی کے انبار تو ملتے ہیں، لیکن استحکامات کا نقشہ مستطیل نہیں۔ فلسطین میں حاضور اور قلعہ سکیم کے نقشے مستطیل ہیں۔ لاکیش اور کچھ دوسرے شہر ہکسوس ہی نے آباد کیے تھے۔ اریحا شہر میں ہکسوس کا ایک مستحکم مقام رہا تھا۔ اس زمانے میں بیت الشمس انتظامی لحاظ سے ہکسوس کے ماتحت تھا۔